بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق مسلم سورہ حجرات کی آیات کریمہ میں حقوق مسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کریں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بہی خواہی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آیت کریمہ کے علاوہ احادیث نبوی میں بھی یہ ہدایات جا بجا ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد غم گسار ہیں یا جانی دشمن۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعنوں تشنیع اور بہتان غیبت چغل خوری کرنا آج ہم مسلمانوں کا شیوہ زندگی بن گیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل ایمان مسلم وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے سراپا خیر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں، قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور اتحاد تعاون کو امارت کے مثل کہا گیا ہے۔ جس طرح کسی عمارت کا ہر جز دوسرے جز کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور ہر جز کو دوسرے جز کے ذریعے استحکام پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معاون اور بہی خواہ ہونا چاہیے۔ ہمدردی اور مدد کے ذریعے آپسی اتحاد اور اتفاق عمارت کو مضبوط اور استحکام عطا کرنا چاہیے، تاکہ کوئی اسے گرا نہ سکے، تباہ و برباد نہ کر سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام و راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بائے۔ مسلمان بھائی کا چین و سکون اور آرام و راحت سہانے روح بن جائے، اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو مگر دوسرا مسلمان خوب پریشان رہے۔ سوچ بچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ انداز سچے اور پکے مسلمان کا نہیں ہے۔ سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جو حضور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کے درپے ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں: اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ مسلمان کو دھوکہ دینا اور اسے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانے دھمکانے یا اس کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن یا زیادہ سلام و کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اسلام و کلام میں پہل کرے اور یہ سوچ لے کہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور حقوق کی کہاں تک تفصیل بیان کی جائے۔